السلام علیکم ویورز، میں نام عرفان اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جیسے سے پچھلے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ ایک اگلی کہانی میں مرج ہو جاتی ہے اور ضم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح صورتحال یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں انتظار تھا اور وہ چیز وہاں سے پھر اگلی اسٹیج پہ پہنچ گئی ہے. ابھی تک ہم تھوڑی دیر پہلے تک دوپہر تک ہم یہ پلان کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے ہوگا لانگ میچ جو ہے وہ 24 25 26 27 28 29 کس تاریخ کو ہوگا، اور اس کے بعد پھر کیا صورتحال بنے گی، ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. کہ جو اس کے بعد پھر اناؤنس ہوا کہ جی وہ سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پشاور میں جو ہے وہ بیٹھک لگی ہوئی ہے، اسلام آباد میں بنی گالہ میں نہیں لگی ہوئی. بہت سی سچویشن، بہت سے مسائل ہم نے اس دوران دیکھے. میرا خود بھی بنی گالہ چکر لگتا رہتا تھا، تو وہاں پہ ایسی صورتحال تھی کہ جہاں پہ بہت سے ٹینس سچویشن میں بھی بنی گالہ کے اندر ہی یہ ساری بیٹھک لگتی تھی. لیکن اس بار فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ بیٹھک جو ہے وہ پشاور میں لگی ہے، اور شاید انہوں نے سیف ہیون سمجھا اس کو، اور وہاں جا کے بیٹھ کے چیزوں کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. شاید گرفتاریوں کا بھی خطرہ تھا اور کچھ اس میں سب لوگ وہاں پہ پشاور جا کے بیٹھے ہوئے تھے اس میں. اور اس کے بعد پھر یہ صورتحال ہوئی کہ 5:30 بجے جو ہے پریس کانفرنس ہوئی، اور 5:30 بجے ٹک کر کے پریس کانفرنس کا جو ہے وہ کرٹن ریز ہوا اور سب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک فون آیا اور انہوں نے مسکراتے ہوئے جو ہے وہ خان صاحب کو دیکھا. جیسے ویڈیو ایسی ریکال کر رہا ہوں کہ آپ نے سب نے بہت سے ویلاگس دیکھ چکے ہوں گے اب تک، بہت سی باتیں آپ اس بارے میں سن چکے ہوں گے. تو میں کہ ویسے ذرا تھوڑا سا میں بھی بیچ میں یہ والا پورشن ایڈ کر لوں تاکہ تمہید باندھ لوں کہ وہ فون آیا، اور فون کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ کچھ فون کو چھوڑ دو اور اس کے بعد بند کرو، کنفیوژن ہوگی لوگ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اگر آپ نے فون نہ سنا تو ٹریپ کریں گے. تو خان صاحب نے کہا کہ ٹریپ کر لیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سچویشن تھی، لیکن ہم ابو سے آگے نکل گئے. اور آگے نکلنے سے مراد یہ کہ کس کا فون تھا، کیا تھا، کیسے تھا، بہت ساری باتیں، بہت سی گوسپس جو ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن ہم اس چیز میں نہیں جا رہے، ہم تھوڑا سا اور آگے جا رہے ہیں کہ صورتحال کیا بننے والی. یہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے کہ بھئی الیکشن تو ہم ان کی مرضی سے نہیں کرائیں گے، اپنی مرضی سے ہی کرائیں گے. اور ہم یہ دھرنا کہیں یا اس کو لانگ مارچ کہیں یا اس کو سٹ ان کہیں یا اس کو جو بھی کہنا ہے اس کو کہہ لیں، لیکن وہ چیز شروع ہو چکی ہوئی ہے. اور پوسٹرز وغیرہ بھی آ رہے ہیں خان صاحب کے، جو کنٹینر کی تصویریں بھی آ رہی ہیں. امید ہے کہ وہ وہاں سے پشاور سے KPK سے کنٹینر پہ آئیں گے. اور 3 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے، اور ٹائم جس جگہ کا دیا ہے اس بار وہ اس کا کوئی ریڈ زون کا یا وہ جو سارا ایریا تھا ڈی چوک وغیرہ اس کا نہیں دیا. وہ انہوں نے اس میں کشمیر ہائی وے جو پہلے تھا اب سری نگر ہائی وے ہو گیا ہے، تو وہیں پہ ان کے اس جگہ پہ جہاں پہ فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ وہاں پہ دھرنا دیا تھا. اور موسم پھر اسی طرح کا ہے کہ بارش وغیرہ جو ہے آج دوپہر کو، صبح بہت دھوپ تھی، دوپہر کو بہت دھوپ تھی، اور رات کو جو ہے وہ اتنا تھنڈر سٹارم تھا. اور اس کے بعد پھر وہاں پہ اسلام آباد میں بارش وغیرہ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا. وہ اس قسم کے موسم میں اتنی سخت موقع پہ اتنی سخت قسم کی کال ہے کہ دھرنے کی کال، اس کے بعد اس قسم کی کال کے اس ٹائم پہ کال جہاں پہ اتنی گرمی اور اتنا سارا کچھ اور اتنا ہبس اور اتنا ایک اسلام آباد میں خاص طور پہ جو ہے وہ ایکسٹریم ہے، بہت ساری گرمی ہے، اور اس کے بعد بہت ساری تیز ہوائیں، طوفان ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کیا ہو جائے گا اس میں. اور اس کے بعد پھر تھنڈر سٹارم ہے، بارش ہے. تو یہ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل ایک دو دن چھوڑ کے جو ہے سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس ٹائم پہ، اس موقع پہ اس قسم کی کال دینا جو ہے وہ بڑے جان جوکھوں کا کام ہے. اور وہ اگر مجھے تو تھوڑا سا یہ لگ رہا تھا کہ جو میں نے دیکھی پریس کانفرنس، تو اس میں یہ صورتحال بھی بن رہی تھی کہ خان صاحب پچھلے جب سے وہ وہاں سے نکلے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے، وہ اتنے ٹینس نہیں نظر آئے جتنے اس بار ان کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ تھوڑی سی کر کے تھوڑی سی تھی. اور وہ اوبیسلی دھرنے کی کال اور سارا کچھ جو بھی پیچھے محرکات تھے اس میں. اس سے پہلے پشاور میں رہتے ہوئے جب ملتان میں انہوں نے کیا تھا اپنا جلسہ کیا تھا، اس کے بعد پشاور چلے گئے تھے، تو ملتان میں جیسا کہ باڈی لینگویج تھی، بڑی اسٹرانگ باڈی لینگویج تھی. اس وقت مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم کہ اگر آپ نے 25 تاریخ کی ڈیٹ دینی ہے یا 26 تاریخ 27 29 کی تاریخ دینی ہے، اس وقت ڈیٹ دے دینی چاہیے. یہ 2 دن کا جو مارجن دیا نا، یہ 2 دن کا مارجن سمجھ نہیں آیا. اور 2 دن کے مارجن کے بعد اس میں جو دوبارہ بیٹھے، اور اس کے بعد آئی ایم سوری ٹو سے بٹ تھوڑے سے ڈراپ شولڈرز کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا کیا. تو یہ تھوڑی سی صورتحال مجھے تھوڑی سی گمبھیر لگ رہی ہے. کیا صورتحال بنتی ہے وہ تو خیر ہم بعد میں دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے، کس طرح سے یہ سب کچھ لے کے نکلتے ہیں. اس میں آبویسلی بہت زیادہ پریشر، بہت زیادہ چیزیں ہیں اس میں. کون جو ہے انہوں نے خاص طور پہ وہ بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب
جو نیوٹرل تھے وہ اب نیوٹرل ہی رہے ہیں، حالانکہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نیوٹرل رہیں. تو ان کو یہ بھی کہا ہے کہ بھئی آپ یہ ریکویسٹ ہے، یہ دھمکی ہے کہ بھائی نا آپ ان سائڈ سے رہنا ہے تو پھر سائڈ سے رہنا ویچنا آنا پھر، اور ویچنا آنا کی جو ہے وہ ایک بہت خطرناک اس کی پرائس بھی پے کی کرنی پڑ سکتی ہے اس میں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت جو ہے وہ از ناٹ ان اے گڈ موڈ، اور ظاہری بات ہے ہی ہیز آل دا رائٹ ریزنس کہ وہ موڈ میں نہ ہو. وہ اپنے ٹائم پہ بہت زیادہ خواری کاٹ چکے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ ان کے پاس جب ریسورسز سارے آئے ہیں تو مطلب وہ یو نو وٹ آئی وانٹ ٹو سے. تو صورتحال تو گھمبیر ہو سکتی ہے. بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنے والی، بہت سارے فیکٹر جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے اس میں. اوبیسلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس جو ہے وہ بھی انوالو نہ ہو، انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج بھی انوالو نہ ہو، ان کا سیکورٹی ایجنسیز وغیرہ ساتھ بھی انوالو نہ ہو. لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انوالو نہ ہو؟ اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد پھر مریم صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، سب لوگوں کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر ساتھ یہ والی چیز بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن کے اندر جو ہے وہ آلریڈی وہ اس کو قانون کے تحت وہ یہ پورے کا پورا اسلام آباد شہر جو ہے شاید پنڈی بھی اس میں ہوگا، یا کم از کم اسلام آباد شہر جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیں گے. اب ایک صورتحال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج یا فوج تو شاید لفظ غلط ہو جائے گا اس موقع پہ، جو نیوٹرلز ہیں وہ بیچ کے اندر نہ آئیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے فوج کو کے ہی سپورٹ اگر یہ سارا کچھ کر دے کہ یار ہم نے تو اکانومی سنبھالنی چاہیے سنبھالنی ہے. خان صاحب کو جو ہے پہلے جو وعدہ ہوا تھا کہ خان صاحب کو آپ خود سنبھالیں گے، تو خان صاحب کو آپ خود ہی سنبھال لیں اگر وہ آ رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک کنفیوزنگ بڑی ایک خوفناک قسم کی سچویشن ہوتی جا رہی ہے. اس میں ڈالر قابو نہیں آ رہا، پیٹرول قابو نہیں آ رہا، اکانومی قابو نہیں آ رہی، مطلب کچھ بھی قابو نہیں آ رہا. مطلب اس وقت جو ہے وہ حکومت قابو نہیں آ رہی، اپوزیشن قابو نہیں آ رہی، مطلب کچھ بھی قابو میں نہیں ہے. اتنا زیادہ انریسٹ جو ہے وہ شاید ہم لوگ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے باقی دنیا جو ہے اس کی اکانومی بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے. اس ڈیزاسٹر سچویشن کے بعد بھی اتنی تیزی سے گرو کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں ابھی تک ایک دوسرے کو بلیم گیم اور فائٹ جو ہے ہماری ختم نہیں ہو رہی. اور اینڈ کا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ جناب الیکشن ہوں گے اور جو ہے کہ یہ حکومت ڈیزالو ہو اور اس کے بعد الیکشن ہو، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تو ہم لوگ تبھی اٹھیں گے دھرنے سے. اس میں حکومت ڈیزالو ہوئی تھی، الیکشن میں مطلب الیکشن ہو جائیں نہ ہو، اس سے میرا مسئلہ یا آپ کا مسئلہ یا عوام کا مسئلہ کیا اس سے حل ہو رہا ہے؟ یہ بھی مجھے پتہ کرنا ہے کہ یار یہ کم از کم ان چیزوں سے کوئی فرق کتنا پڑ جائے گا. الیکشن ہو جائیں گے تو جو نئی گورنمنٹ آ جائے گی یا دوبارہ پاور خان صاحب کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گی، جو مجھے نہیں لگتا، میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے اس چیز کا متحمل ہوگا کہ اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کہے کہ دوبارہ خان صاحب کو ہی حکومت دے دی جائے. تو وہ یہ سارا کچھ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اگر خان صاحب کے پاس حکومت واپس آ بھی جاتی ہے تو کیا یہ آسان سچویشن ہوگی ان کے لیے کہ اینٹی امریکہ جانے کے بعد اس میں اتنا ہیڈز آن اینٹی، اگر امریکہ نے کچھ نہیں بھی کیا تھا، اول تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر امریکہ نے ایسے نہیں بھی کیا تھا تو جتنا ہم نے امریکہ کا رولا اس وقت ڈال دیا ہے کہ امریکہ نے یہ کیا، امریکہ نے یہ کیا، امریکہ نے یہ کیا، امریکہ نے یہ کیا، تو وہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ الاؤ کریں کہ خان صاحب بھی دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں، اور کس طرح سے یہ ممکن ہوگا؟ اور اگر یہ ہو بھی جاتا ہے اور خان صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ جو ہے اوبیسلی جو جنگل کا بادشاہ ہے وہ پھر کسی طرح سے جو بھی کہہ لیں وہ امریکہ ہی ہے. تو کس طرح سے وہ ہینڈل ہوگا اور کیا صورتحال کس طرح سے ہوگی یہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اور اس وقت بالکل ایک پریشانی کا عالم ہے. اور بالکل ہم بلیم گیم تو کر سکتے ہیں کہ میں جو ہے وہ میں صرف عمران خان کا سپورٹر بن جاؤں یوٹیوب کے لیے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، یا میں صرف جو گورننگ پارٹی ہے نون لیگ کا ان کا سپورٹر بن جاؤں. اس سارے میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ نہ فضل الرحمان صاحب ذرا اصول کے سامنے آ رہے ہیں اور نہ وہ کیا نام ہے پیپلز پارٹی سامنے آ رہی ہے. اور یہ جو جنگ جو ہے وہ صرف گورننگ پارٹی تو ہیں وہ اس میں، لیکن جنگ جو ہے صرف نون لیگ اور وہ عمران خان ہی کی باقی رہ جاتی، پی ٹی آئی کی باقی رہتی، باقی سب لوگ اس پکچر سے آؤٹ ہیں. جیسے جیسے صورتحال ڈیولپ ہوتی جائے گی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، لیکن آپ کو بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سٹ ان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اگر ہو جاتا ہے تو کس طرح کی سچویشن آتی ہے، کس طرح آپس میں ہارنس لاک ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے اگر وہ بیچ میں وہ لوگ نہیں بیٹھتے، اگر واقعی اگر جس طرح سے کہا جا رہا ہے، جیسے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم وی آر آؤٹ آف
اٹ. اٹس ناٹ پاسبل ایکچولی, بٹ اف دے آر سیئنگ دیٹ وی آر آؤٹ آف اٹ, تو پھر یہ آپس میں ٹکراؤ جو ہے کوئی تو بیچ میں آئے گا بچ بچاؤ کرانے کے لیے, کوئی تو بیچ میں آئے گا روکنے کے لیے, ورنہ تو دیر از نو اینڈ ٹو آل دس فیاسکو. تو بس دعائیں ہیں کہ کسی طرح سے دونوں پارٹیاں تھوڑا سا احتیاط کریں, لحاظ کریں. اور کل 23 تاریخ ہو جانی ہے, 25 تاریخ از ناٹ ویری فار اوے. آپ سب کو یہی درخواست کروں گا کہ جو بھی کریں, جیسا بھی کریں, جو بھی ڈیسیژن کریں, اپنا اور عزیز و اقارب کا ذرا دھیان رکھیں, اور اپنے آپ کو بی ویری سیف. تھینک یو.